اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ توفیق پروردگار سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ 5 آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنین مقصد تک پہنچ کر فلاح پاتے ہیں۔ سورہ مومنون مکے میں نازل ہوئی ہے اور سورہ حج سے پہلے نازل ہوئی، یعنی سورہ حج ہم نے کہا کہ یہ مدنی، اس کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کیا آیا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے مومنین سے خطاب۔ ٹھیک، بس سورہ مومنون مکی ہے اور سورہ حج جو ہے مدنی، سورہ حج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن قرآن میں ترتیب کہ وہ حکم خدا کے مطابق رسول خدا نے یہ سارا کچھ کام کیا، سورہ حج پہلے، سورہ مومنون بعد میں ہے۔ اول کا پہلا مطلب۔ دوسرا، قد افلح المؤمنون، فلح یعنی پارا کرنا، پھاڑنا، جدا کرنا۔ کسان کو فلاح کہتے ہیں، فلاح، کیونکہ زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے، پھر اس دانے کی زندگی کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ بس اگر کوئی موانع کو ہٹائے، موانعات کو ہٹا کے مقصد تک پہنچے، وہ مومن ہے، فالح ہے، فلاح پانے والا ہے۔ بس مومنین محبین خدا ہیں، رازین ہیں، مخلصین ہیں، دینی معارف کو سمجھتے ہیں۔ بس قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنین مقصد تک پہنچ کر فلاح پاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز میں عاجز ہیں۔ بس نماز دین کا ستون ہے، نماز میں خاشع ہیں۔ عزیز کے مقابلے میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو، خدا عزیز ہے۔ باطنی پیروی خوف کے ہمراہ، اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ عزیز کے سامنے ذلیل ہونا خشوع، باطنی پیروی خوف کے ہمراہ ہو، خوف کے ہمراہ ہو، خشوع ہے۔ آپ غور کریں اگر تو صورتوں کو آپس میں، صرف آیتوں کا ربط نہیں، صورتوں کا بھی ربط ہے آپس میں۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ حج کو، کہ سورہ حج ہم نے پڑھی 78 آیات ہیں۔ 77ویں آیت دیکھیں، 77ویں آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر۔ بس آیت نمبر 77 نے کہا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، خیر کو انجام دو۔ ہم نے کہا خیر سے مراد دین اور شریعت ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ مومنون کے شروع نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون۔ بس ایسے مومنین جو شریعت پر چلیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یا 78 نمبر آیت نے کہا نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ دیکھیں یہاں بھی آیت نمبر 2 میں خدا کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، عاجز ہیں۔ بس ربط ہے، صورتوں کا بھی ربط ہے آپس میں، اگر غور کیا جائے تو ٹھیک۔ اگرچہ یہ سورہ مکی اور مدنی ہے، یعنی سورہ مومنون ہم نے کہا مکی ہے اور سورہ حج جو ہے مدنی، لیکن ربط پایا جاتا ہے، ربط ہے آپس میں، کہ آخر میں اقیم الصلاۃ ذکر ہوا سورہ حج کے، اور سورہ مومنون کے شروع میں ہی الذین هم فی صلاتهم خاشعون آیا، کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، عاجز ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ بیہودہ چیزوں، بیہودگیوں کی تاثیر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، دور ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی مومن باطل کی طرف نہیں جاتا، اپنی مجالس میں لہو و لعب سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی یہ مومنین اپنی مجالس میں لہو و لعب سے محفوظ ہیں، لہو و لعب سے محفوظ ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ کو انجام دینے والے ہیں۔ اب یہ ہم نے کہا کہ یہ سورہ مومنون مکی ہے، تو
زکوٰۃ واجب ہوئی تھی مدینے میں، زکوٰۃ فقہی مدینے میں واجب ہوئی تھی، کہ سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں صدقہ لے، واجب خذ فعل امر ہے، وجوب میں ظہور کرتا ہے، اور انہیں پاک کر۔ اب یہ سورہ مکی ہے، زکوٰۃ فقہی اگر مراد ہو تو مراد ہے مستحب زکوٰۃ، نہ کہ واجب زکوٰۃ کی بات ہو رہی، کیونکہ اگر زکوٰۃ کی بات ہو مکی صورتوں میں تو مستحب زکوٰۃ ہے، مدنی صورتوں میں اگر زکوٰۃ کی بات ہو تو واجب زکوٰۃ کی بات ہے، ٹھیک۔ اولئک ھم للزکوٰۃ فاعلون، یا یہ کریں معذرت، والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، جو لوگ مستحب زکوٰۃوں کو انجام دینے والے ہیں، یا یہ یہاں ہے کہ کیونکہ مکی سورہ ہے، یہ کریں جو لوگ اب تزکیہ نفس کرتے ہیں، تزکیہ نفس کو انجام دینے والے ہیں، اخلاق کو پاکیزہ کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنے والے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بس کیونکہ اب دیکھیں سورہ کے مکی ہونے سے ترجمہ بدل گیا، یہاں مستحب زکوٰۃ، اب ترجموں میں جائیں تو آپ کو ترجموں میں، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے تو وہاں لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی زکوٰۃ مراد لیتا ہے تو مستحب لکھے، تاکہ سامنے والے کو سمجھ آئے کہ بھئی یہ کیونکہ مکی سورہ ہے، اب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مدینے میں، تو اب لکھنا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ مستحب ہے یا مراد ہے کہ وہ تزکیہ نفس کو انجام دیتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ باریکیاں ہیں جو ایک مترجم کو سمجھنی چاہیے، وگرنہ سامنے والا مطلب غلط لے گا، غلط سمجھے گا۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، آیت نمبر 5، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن اسماء قبیحیہ، اسماء اشیاء قبیحیہ کا نام نہیں لیتا، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن نام نہیں لیتا، جیسے پاخانہ، قرآن نے کبھی پاخانہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، قرآن نے رفع حاجت استعمال کیا، رفع حاجت، بس پاخانہ لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی اسماء قرآن لیتا ہی نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے۔ لفروجہم یعنی اپنی شرمگاہوں کی، نہ کہ عضو تناسل کی، آپ ترجمہ میں جائیں اہل سنت کے ہاں دیکھ لیں کہ وہاں انہوں نے ایسے بعض نے ترجمے کیے ہیں کہ وہ اپنے عضو تناسل کی حفاظت کرتے ہیں، نہیں، یہ کبھی لفظ ہے، یہ کبھی لفظ ہے، اس سے پرہیز کی جائے، بلکہ بہترین چیز کیا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد صرف شرمگاہیں نہیں، اس سے مراد کان بھی ہیں، اس سے مراد آنکھیں بھی ہیں، اس کے مراد ہاتھ بھی ہیں، اس سے مراد شرمگاہیں بھی ہیں، یعنی انسان اپنی آنکھ کو، نگاہ کو پاک کر لے، انسان اپنے کان کو پاک کر لے، انسان اپنے ہاتھ کو پاک کر لے، یہ بس وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس قرآن کمال ہے، کبھی اسماء اور کبھی اشیاء کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ غائط جیسے لفظ استعمال کیا پاکھانے کے لیے، یعنی رفع حاجت، قضاء حاجت، رفع حاجت، قضاء حاجت، کبھی لفظ استعمال نہیں کیا، یہ قرآن کا کمال ہے۔ یہاں بھی ہے والذین ھم لفروجہم حافظون، جیسے قرآن نے جناب مریم کے لیے کہا کہ مریم ابنت عمران التی کانت احسنت فرجہ، مریم بنت عمران وہ ہیں جس نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، یعنی بدکردار نہیں تھی مریم، جناب مریم کے تمام اعضاء و جوارح نیکی کے لیے استعمال ہوتے تھے، نہ ان کی آنکھ میں بدکرداری تھی، نہ ان کے کان میں بدکرداری تھی، نہ ان کے ہاتھ میں بدکرداری تھی، یہ قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ